الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت عزتوں کے لائق علماء کرام ثناخان مصطفیٰ دور و نزدیک سے آئے ہوئے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑے چلو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، وہ جنت عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی چوڑائی میں سارے آسمان اور زمینیں آ جائیں۔ جنت یہ چوڑائی کی بات ہے، اللہ قرآن ہمارا ہے کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین آ جائیں۔ 7 آسمان ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، پیاز کے چھلکے کی طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ جس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے، اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ اعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان الفاظ پہ ذرا غور کریں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑے چلو اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف۔ یہ بھی ارشاد فرمایا جا سکتا تھا کہ رب کعبہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کے چلو۔ یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑے چلو، لیکن ایمان والو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ کے چلو۔ وہ رب تمہارا اپنا ہے نا، مِّن رَّبِّكُمْ، وہ تمہارا اپنا رب ہے۔ ایمان والو یہاں اللہ کی بندے کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اسے کسی پیمانے پہ پرکھا نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں وہ تمہارا اپنا رب ہے۔ یہ بھی فرما سکتا تھا اپنے خالق کی بخشش کی طرف چلو، نہیں، فرمایا اپنے رب کی بخشش اور مغفرت اور جنت کی طرف دوڑے چلو، تمہارا اپنا رب ہے۔ اپنا رب ہے ایمان والو، پھر کس چیز کی فکر ہے؟ رب تمہارا اپنا ہے اللہ۔ اب جنت جس کی چوڑائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین جس کی چوڑائی میں آ جائے۔ میں ذرا جنت کا نقشہ آپ کے سامنے نہ کھینچوں حضور کی حدیث کی روشنی میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہر جنت کے دروازے کی چوڑائی اتنی ہے کہ بندہ 40 سال تک چلتا رہے تو چوڑائی کا سفر طے ہوتا ہے۔ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہر 2 جنت کے دروازوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، ایک بندہ سواری پر سوار ہو 70 سال تک اپنی سواری کو چلاتا رہے تو وہ فاصلہ طے ہوتا ہے جو ہر 2 جنت کے دروازوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر جنت کے دروازے پہ 2 چشمے ہیں، ایک سے بندہ پانی پیے گا جنتی اور دوسرے سے غسل کرے گا جنتی۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ غسل کرے گا جنتی چشمے سے تو اس کے چہرے پہ نظرۃ النعیم، یہ کریم لگ جائے گی، یہ جنتی کریم ہے۔ جو جنتی چشمے سے بندہ غسل کرے گا، نظرۃ النعیم ایک جنتی کریم اس جنتی کے چہرے پہ لگ جائے گی۔ صدیاں گزر جائیں گی لیکن جنتی کا چہرہ پرانا نہیں ہوگا، نور تازہ اس کے چہرے پہ چمک رہا ہوگا، اس کریم کی یہ خاصیت۔ اور جب جنتی چشمے سے غسل کرے گا، بالوں سے کنگھی ایسی پھر جائے گی، صدیاں گزر جائیں گی، کنگھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنت میں جنتی جائے گا نا، بے شک اس دنیا سے چاہے بچپن کی حالت میں گیا، بڑھاپے کی حالت میں گیا، چہرے پہ جڑیاں پڑی ہوئی تھی، لیکن جب جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے 33 سال کی عمر، عین افوان شباب ہوگا، 33 سال کی عمر۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہر جنتی کا قد 60 گز لمبا ہوگا اور ہر جنتی کا سینہ 9 گز چوڑا ہوگا۔ یہ حدیث کی روشنی میں باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے رب کی جنت، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑے چلو، تمہارا اپنا رب ہے۔ گھبراتے کہ وہ تمہارا اپنا رب ہے جس کی وسعت میں، جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین سارے آ جائیں، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی طرف دوڑے چلو، دوڑے چلو۔ اب یہ دوڑے چلو سے مراد کیا ہے؟ ایمان والو نیک اعمال کرو۔ آگے فرمایا کہ اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، نیک اعمال کرتے جاؤ۔
نمازیں پڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، اب صدقہ و خیرات کرتے جاؤ، زکوٰۃ دیتے جاؤ، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے جاؤ، یہ دوڑے چلو، یہ کام کرتے چلو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایمان والو، یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسے اٹھا کے اس کی تلاوت کرنی چھوڑ دی ہے۔ خدا کی قسم، ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ جب بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، یہ بات توجہ سے سننا، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ جب بلوچستان میں سیلاب آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ جب ڈیرہ مراد جمالوی سے کے پل کے اوپر سے پانی بہ کر اوسطا محمد شہر کی طرف پانی کا ریلا آیا، سیلابی ریلا، تو اوسطا محمد شہر کے باشندوں نے کیا کیا؟ ایمان والو، اس قرآن کو ہاتھ میں اٹھایا اور جس طرف سے سیلابی ریلا آ رہا تھا، کھڑے ہو کر ادھر منہ کر کے تلاوت شروع کر۔ رب العالمین تیری مقدس کتاب کی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور منہ کدھر کیا؟ جہاں سے سیلابی ریلا جس کی طرف سے آ رہا تھا، جس طرف سے۔ پھر ہوا کیا؟ جب اوسطا محمد کے شہر کے باسیوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا، ایمان والو تاریخ گواہ ہے، سیلابی ریلا آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بلند آواز میں شروع کر دی۔ اب سنیں قرآن کی تلاوت کا کتنا، ایمان والو کتنی برکتیں ہیں۔ اب ہوا کیا؟ جب تلاوت شروع کی نا بلند آواز سے، اللہ نے پانی کا رخ پھیر دیا۔ اللہ، ایمان والو صرف تلاوت کرنے کا یہ عالم ہے، اللہ پاک سیلابی ریلے کے رخوں کو پھیر دیتا ہے۔ آج اگر حضور کا یہ امتی قرآن کو سینے سے لگائے، اس کی تلاوت کرے، اس کی جوانی کے رخ پھر جائیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے گا، اللہ کی چوکھٹ پہ آنے والا بن جائے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ اس قرآن کو پھر سینے سے لگانے والا بن جائے، اس قرآن کو سینے سے لگانے والا بن جائے۔ ایمان والو یاد رکھیں، نیک اعمال کر کے بھروسہ اس ذات پہ کرنا ہے کہ اپنے فضل سے بخشے گا۔ یہ بات توجہ سے، بخشے گا اپنے فضل سے، نیک اعمال چھوڑو نہیں۔ لیکن کسان بیج کھیت میں اپنی زمین میں بکھیر دیتا ہے نا، اب کسی کو نہیں پتا کسان نے یہاں پہ کون سا بیج بکھیرا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو جو بیج جہاں بکھیرا تھا وہاں سے پودا نکل آتا ہے، ایسی بات ہے۔ اب یہ نیکیوں کے بیج بکھیرتے جاؤ، نہ جانے کون سا بیج اگ آئے اور ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کا سامان۔ جہاں بھی موقع ملتا ہے یہ بکھیرتے جاؤ، بکھیرتے جاؤ، اگر کوئی پودا اگ آیا نہیں، ایمان والو ہم جیسے گناہگاروں کا کام بن جائے گا۔ عرض کر رہا تھا، نیک کام چھوڑو نہیں، لیکن امید اس کے فضل پہ رکھنی ہے، تکبر نہیں کرنا اپنے نیکیوں پہ۔ یہاں پہ مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سمندر ہے، سمندر کے درمیان جزیرہ ہے، 33 فٹ چوڑا ہے اور 33 فٹ بلند ہے، اونچا ہے، لمبا ہے، اور اس کے اوپر اللہ پاک نے پہاڑی بنائی ہے۔ پہاڑی کے اوپر اپنی قدرت سے ایک بندے کو وہاں پہ لا کھڑا کیا ہے، اور وہ بندہ کون ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کے ذکر کی ضربیں اپنے قلب سنوبری پہ لگانے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اب کوئی بندہ بھی وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، سمندر درمیان میں جزیرہ، 33 فٹ چوڑا، 30 فٹ چوڑا، 30 فٹ اونچا ہے، اور اس کے اوپر پہاڑی ہے، اور پہاڑی کے اوپر اللہ پاک نے اپنے بندے کو پہنچایا۔ اللہ کا ذکر کر رہے، اللہ کی بندگی میں مشغول ہے۔ اللہ نے وہاں پہ ایک انار کا درخت پیدا کیا، ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وہ کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت اور ذکر کرتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو انار کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کام کوئی نہیں ہے، یا اللہ کا ذکر ہے اور یا یہ کھانا پینا ہے۔ عرصہ گزر گیا، جب موت کا وقت قریب آیا نا اس بندے کا، جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خدا کی حضور دعا مانگی، رب العالمین تیرے ذکر سے سحری نہیں ہوئی، جی بھرا نہیں ہے، مالک موت کا وقت آ گیا ہے نا، میری ایک خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا۔ دوسری خواہش، رب العالمین میرے جسم کو کیڑے مکوڑے کھائیں نہیں، میرے جسم کو سلامت رکھنا۔ جبریل امین نے کیا آقا، اس نے یہ دعا مانگی، اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر دی۔ اس کی جب روح پرواز ہوئی سجدے کی حالت میں تھی، عرصہ گزر گیا، آقا ابھی بھی سجدے میں پڑا ہے، اس کا جسم بھی سلامت، اللہ نے دعا قبول کی ہے۔
آقا جب بھی میں وہی لے کے آپ پہ آتا ہوں نا آقا میں اسے سجدے کی حالت میں دیکھتا ہوں، سجدے کی حالت میں دیکھتا ہوں، جسم اس کا سلامت ہے۔ کام کیا کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جبریل نے عرض کیا آقا جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اس بندے کو جب خدا کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اب آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی نا کہ کتنا عبادت گزار تھا، کتنا نیکوکار تھا۔ جبریل نے عرض کیا آقا جب قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو لایا جائے گا خدا کی بارگاہ میں، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں میرے فضل سے اسے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے اسے جنت میں لے جاؤ۔ آقا وہ بندہ عرض کرے گا، جبریل عرض کرتے ہیں آقا وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب العالمین اب بھی تیرے فضل سے جنت میں جانا ہے، وہ میرے اعمال کدھر گئے؟ وہ میری عبادتیں، وہ میرا ذکر اذکار کرنا کدھر گیا؟ تیرے ہی فضل سے اب بھی جنت میں جانا ہے۔ اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں میری رحمت کے صدقے سے جنت میں لے جاؤ۔ بندہ پھر عرض کرے گا رب العالمین اب بھی تیری رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہے، وہ میری نیکیاں کدھر گئیں؟ اللہ تیسری مرتبہ فرمائے گا، جبریل نے عرض کیا آقا اللہ تیسری مرتبہ فرمائے گا میرے فرشتوں میری رحمت کے صدقے سے جنت میں لے جاؤ۔ پھر وہ بندہ کھڑا ہوگا عرض کرے گا رب العالمین اب بھی تیری رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہے، میرے اعمال کدھر گئے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ اب ذرا بات توجہ سے، میں نے کیا نیک کام چھوڑو نہیں کرتے جاؤ، لیکن امید اس کے فضل پہ رکھنی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جے بھی اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے لے آؤ میرے پاس۔ میں نے اس کی ایک آنکھ کے ڈیلے میں جو نورانیت رکھی ہے نا صرف وہ نورانیت ترازو کے ایک پرڑے میں رکھو، اس کی زندگی بھر کی عبادات ذکر اذکار ترازو کے دوسرے پرڑے میں رکھو، تولا جائے اس کی ساری زندگی کی عبادات ذکر اذکار ایک پرڑے میں، اور آنکھ کے ڈیلے میں جو اللہ نے نورانیت رکھی ہے، ڈیلا نہیں نورانیت جو رکھی ہے وہ ایک پرڑے میں۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا وہ نورانیت والا پرڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے ساری زندگی کا جو بھی حاصل تھا نیک اعمال ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ تو میرے اس ایک نعمت کا بھی نعم البدل نہیں ہو سکے، اس کا ذکر اذکار عبادات اسے اٹھاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جے بھی مقالے۔ اللہ جب وہ دیکھے گا نا مجھے تو اب آرڈر یہ مل گیا فرشتوں کو جہنم میں لے جاؤ، عرض کر گیا نہیں رب العالمین مجھے اپنے فضل کے صدقے جنت دے دے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ میرا فضل یہ مانگا ہے، فضل مانگا کرو ایمان والو، نیکیوں بنا اترایا کرو۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرا فضل اس نے مانگا لے آؤ واپس، اسے جنت میں لے جاؤ میرے فضل کے صدقے، فضل کے صدقے۔ بخشش ہونی ہے اس کی رحمت الفضل کے صدقے ہونی ہے، اعمال چھوڑنے نہیں ہے نیک وہ کرتے جائیں، لیکن بخشش اس کے فضل پہ ہونی ہے۔ ایمان والو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ، یہ بات توجہ سے سننی ہے، اسے وان کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے کیا وان کی بیماری آقا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وان کی بیماری لگ جائے گی اور ساری امتیں میری امت پر ایسے آ جائیں گی اسے لقمہ لقمہ نوچیں گی جیسے ظلم کی پلیٹ ہو، ظلم کیا کریں گی میری امت پہ، یہاں تک کہ لقمہ لقمہ لے کے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ صحابہ ڈر گئے آقا اتنا ظلم کیا جائے گا آپ کی امت پہ؟ ہاں حضور نے فرمایا ہاں لیکن میرے غلاموں تم پر نہیں، بعد میں آنے والی امت، تم نے تو دنیا کو طلاق دے رکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ بیماری وان کی بیماری کیا ہے؟ وان کی بیماری کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وان کی بیماری یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے امتیوں کے دل میں دنیا کا پیار آ جائے گا، دنیا کا پیار۔ دیکھیں کشتی پانی میں ہوتی ہے نا، پانی میں ہوتی ہے تو تیرتی رہتی ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو ڈبو دیتا ہے، کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کا پیار، دنیا میں رہو ضرور لیکن جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، اگر دنیا کا پیار اس کے دل میں آ گیا تو ڈبو کے رکھ دے گا۔ حضور نے فرمایا دنیا کا پیار آ جائے گا، دنیا کا لالچ آ جائے گا۔ یاد رکھیں اگر کوئی نعت خان، اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی قاری قرآن صرف اس وجہ سے پڑھتا ہے میری دنیا میں واہ واہ ہو جائے، لوگ میری عزت و تکریم کریں، لوگ مجھے مسرت پہ بٹھائیں، ایمان والو یہ سارے اعمال کل قیامت کے دن منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر کام کیا کروں، پھر ہوگا کیا؟ اللہ پاک کرم فرما دے گا، کرم فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا وان کی بیماری لگ جائے گی میری امت کو۔ صحابہ نے کیا آقا پھر بتائیں نا اس کا علاج کیا ہوگا؟
اللہ اکبر. علاج کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کا علاج، اب یہ بات ذرا توجہ سے بالخصوص میرے علماء جو بھائی بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کے علماء پہ یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ لوگوں کا رشتہ رب سے اور رب کے نیک بندوں سے جوڑیں. میری امت کے علماء پہ یہ فرض عائد ہو جائے گا کہ مخلوق خدا کا رشتہ رب سے اور رب کے بندوں سے جوڑیں. صحابہ نے کیا کہا جب علماء یہ ڈیوٹی کریں گے کہ مخلوق خدا کا رشتہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا پھر یہ وان کی بیماری ختم ہو جائے گی اور ان کی قوت بحال ہو جائے گی اور وہ ہر ظلم و ستم کا بڑی دلیری سے مقابلہ کریں گے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا، آخری بات یہ ذرا توجہ سے سننی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رشتہ جوڑ لو ایمان والو. سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 90,000 ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی. ایک ہندو جوگی آیا آپ کے پاس، ایمان والو سامنے بیٹھا، اللہ کے نیک بندے کا دیدار کر رہا ہے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں آ کے کبھی بائیں آ کے دیدار کر رہا ہے. معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا ہندو جوگی کیا چیز دیکھ رہا ہے؟ اب ہندو جوگی کیا کہتے ہیں سنیں توجہ سے. ہندو جوگی کہنے لگا معین الدین بات سمجھ میں نہیں آتی، میرے سامنے ایک انسانی سٹرکچر ہے، انسانی ڈھانچہ ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے، لیکن باطن نور نلا نور ہے. بظاہر انسانی ڈھانچہ ہے لیکن باطن نور نلا نور ہے. اور میری پریشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں مجھے ایک سیاہ داغ نظر آتا ہے، وہ داغ کیا ہے؟ باطن سارا نور نلا نور، وہ داغ کیا ہے؟ ایمان والو یہ لطائف ستہ، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو سالک ہوتے ہیں، یہ 6 لطائف ہیں جہاں سے انہیں گزرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 6 لطائف ہیں جہاں سے گزرنا انہیں ضروری ہوتا ہے. تو ہندو جوگی نے لطیفہ نفس بیدار کیا ہوا تھا. اگر کوئی غیر مسلم بھی اپنے لطیفہ نفس بیدار کر لے تو اللہ اس پر بھی کرم کر دیتا ہے. تھا ہندو جوگی لطیفہ نفس بیدار کیا ہوا تھا، کہاں جھانک رہا تھا، کہتا ہے معین الدین باطن نور نلا نور ہے لیکن سمجھ نہیں آتی آپ کے دل میں کالا داغ ہے، وہ داغ کیا ہے؟ ایمان والو یہ ہندو جوگی کہہ رہا ہے، اور جس نے لطیفہ نفس کی ساری کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، لطائف ستہ سارے کے سارے کھولے ہیں، اس کے دیکھنے کا کیا ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں ہندو جوگی وہ داغ جو تجھے نظر آ رہا ہے وہ مٹ سکتا ہے. ہندو کہنے لگا کیسے مٹے گا؟ میں نے عرض کیا نا وان کی بیماری دور کیسے ہوگی؟ اللہ کی مخلوق کا رشتہ اللہ کے نیک بندوں سے جوڑو. حضور کیسے وہ داغ مٹے گا؟ آپ نے فرمایا اگر کلمہ تو پڑھ لے تو داغ مٹ جائے گا. اب یہ پہلی ملاقات تھی ہندو جوگی کی معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ. ہندو جوگی کہتا ہے کہ معین الدین سمجھ میں نہیں آتا، داغ آپ کے دل میں ہے، کلمہ میں پڑھوں داغ آپ کا مٹے گا؟ آپ نے فرمایا تجربہ کر کے دیکھ، تو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے. اللہ اکبر. ہندو جوگی نے کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا. معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے اب کلمہ پڑھ لیا نا، سار اٹھا کے دیکھ داغ نظر آ رہا ہے؟ اٹھایا سر، داغ مٹ چکا تھا. کہتا ہے حضور بات آپ بھی سمجھ میں نہیں آئی، داغ آپ کے دل کے اندر تھا، کلمہ میں نے پڑھا، داغ آپ کا مٹا، معاملہ کیا ہے؟ آ کر قدموں پہ گر جاتا ہے، کہتا ہے بات آپ بھی سمجھ میں نہیں آئی. معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے اللہ کے بندے تو معین الدین کے سامنے نہیں بیٹھا، تو ایک آئینے کے سامنے بیٹھا تھا، اور آئینے میں بندے کو اپنی صورت نظر آتی ہے. وہ جو میرے دل کے اندر جو تجھے کالا داغ نظر آ رہا تھا وہ تیرے کفر کا داغ تھا، تو نے کلمہ پڑھا وہ داغ مٹ گیا ہے. ایمان والو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت کر لو، وان کی بیماری ختم ہو جائے گی. میرے آقا نے فرمایا اگر وان کی بیماری ختم کرنا چاہتی ہے میری امت تو پھر اپنا رشتہ علماء کی ذمہ داری ہے یہ مخلوق خدا کا رشتہ اللہ کے نیک بندوں سے اور اللہ کے ساتھ جوڑنے بعد کی بیماری ختم ہو جائے گی. اب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محترم عبدالقیوم صاحب کی قبر کی منازل آسان فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.